ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور ہم بات کر رہے ہیں کلام اقبال میں جواب شکوہ کے حوالے سے. زید صاحب دیکھیے اب اقبال کہاں پہنچ چکے ہیں. اقبال نے کہا نیت درست کرو، شریعت پہ آؤ، اور تیسرا یہ کہا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا مت ہو. صرف بیٹھ کے انتظار نہ کرو کہ ہماری قسمت کوئی تبدیل کرے گا، لیکن اس سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو. تم فرقوں میں بٹے ہوئے، قومیتوں میں بٹے ہو، عصبیتوں میں بٹے ہوئے، تقسیم ہوئے ہوئے ہو، لیکن اس بات کو ریئلائز کرو کہ تم ایک امت مسلمہ کا جز ہو. منفیت ایک ہے اس قوم کی، تمہارا فائدہ نقصان ایک ہے. جسم کے ایک جز کو تکلیف پہنچتی ہے، پورے جسم کو تکلیف پہنچنی چاہیے. اس تصورات کو ذہن سے نکال دو کہ ہم نیشنلزم میں، لسانیت میں، صوبائیت میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیں گے. تمہارا جینا، تمہارا مرنا ایک ساتھ ہے. کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہاں پہ پھر وہی انالیسس اور ڈائگنوسس اس امت کا چل رہا ہے کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سنت کو کس نے ترک کیا ہے؟ کیا کافروں نے ترک کیا ہے یا مسلمانوں نے ترک کیا ہے؟ وہ تو جانتے ہی نہیں. مسلمانوں نے ترک کیا ہے. ہم قانون سازی تو کرتے ہیں اس ملک میں کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور ہر قانون یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف قائم کرتے ہیں. یہاں پر سود اور ربا کو ختم کرنے کے لیے فیصلے تو کیے جاتے ہیں، مگر نہ عدالتیں ہاتھ لگاتی ہیں اس کیس کو، نہ دانشور بات کرتے ہیں، نہ سیاستدان اس کی طرف بات کرنے کی جرات کرتے ہیں. سب کو راضی، سب دل سے چاہتے ہیں کہ یہ سود اور ربا کا نظام قائم رہے. اللہ کے رسول کے نظام، سب دل سے چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نام پر یہاں مذاق بنایا جائے. سب دل سے چاہتے ہیں کہ دولت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ کی جائے. سب دل سے چاہتے ہیں کہ فحاشی اور برائیاں پھیلائی جائے. جبھی تو یہ اس معاشرے اور اس نظام کو حضور کے آئین اور شریعت کو اس طرح ترک کر کے ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. یہی مصلحت نا کہ ہم نے اگر سود اور ربا کا اکنامک سسٹم ختم کر دیا تو ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پر پرابلمز آ جائیں گی، بھوکے مر جائیں گے. ٹائملی بینیفٹس کے لیے ہم لوگ اگر ہم اپنی عزت اور غیرت کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسرائیل ہم پہ سختیاں لگا دے گا. ڈر ہے، خوف ہے، خوف میں مبتلا ہوئے میں. کون سی مصلحت ہے؟ کس بات کا لحاظ کر رہے ہیں؟ ہماری جان، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہمارا رزق دشمن پھر کنٹرول کرتے ہیں، ہماری جان و مال پر حملے کرتے ہیں، عزت آبرو پر حملے کرتے ہیں. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. کیسے کر سکتے ہیں یار؟ دنیا کیا کہے گی؟ ایک کامن جملہ جو آپ سنتے ہیں آج، لوگوں کو پیغام دو کہ عزت اور ڈگنیٹی اور غیرت کا راستہ اختیار کرو تو کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. کون ہے جو غیروں کی ٹرمینالوجیز، غیروں کی اصطلاحات، غیروں کی تہذیب کو قبول کرنا چاہتا ہے اور اپنانا چاہتا ہے؟ کون یہ کہتا ہے؟ یہ سب ہم ہی کر رہے ہیں نا، ہمارے اندر ایشوز ہیں سارے. یہ کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ کتنی شرم دلائی ہے. کوئی شرم باقی نہیں رہ گئی. حکمرانوں سے لے کر تمام فیصلہ کرنے والوں اور دانشوروں تک پوری امت سے مخاطب ہو کے براہ راست بات کی جا رہی. تم لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا تھا اور تم لوگ کس راستے پہ جا رہے ہو؟ انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹیو لیول پہ. ایک طرف تم چاہتے تو ہو کہ تمہیں عزت دی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا تمہیں کوئی پاس نہیں ہے. جا کے مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو گوارا کرتے ہیں تو غریب. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر تمہارا تو غریب. عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. دیکھیے معاشرے میں جو طبقات بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپر کلاس کہلاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو لوور کلاس کہلاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو انگریزی میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ایک جو اردو میڈیم اسکولوں یا مدرسے میں جاتے ہیں. بالکل. یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا، ہم اپنے مدرسے کے طالب علموں کو، مسجد کے اماموں کو عزت نہیں دیتے اس معاشرے میں. اسٹینڈرڈ پہ نہیں رکھتے. obviously یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرے کا کمزور ترین طبقہ مدرسوں میں جاتا ہے، اور کمزور ترین طبقہ جو ہے وہ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مسجد کا امام بن جاتا ہے. لیکن یہ بات لوگ نوٹ نہیں کرتے کہ ملک میں ہزاروں مسجدوں میں 5 وقت خود بخود اذان کیسے ہو جاتی ہے. چاہے برف پڑ رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، سردی اور شدت ہو یا گرمی ہو، کون صبح 4 بجے اٹھ کے اذان دیتا ہے وہاں پہ؟ یہ دولت مند تو نہیں دیتے، یہ غنی لوگ تو نہیں دیتے، یہ حکمران اور بیوروکریٹس اور وہ طبقہ تو نہیں دیتا جس کو اللہ نے پوری دنیا کے نعمتیں دی ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا، اگر یہ غریب طبقہ، اگر یہ مساکین یہ خدمت بند کر دیں، یہاں لوگ روزے نہ کھول سکے اپنے، چونکہ اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آئے گی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر دین کی آبرو اگر رکھی گئی ہے یہاں پر تو مساکین اور غربا کی طرف سے. مساجد میں جا کے دیکھ لیجئے، صرف جماعت کی نمازوں پہ مسجدوں میں
कौन मौजूद होता है वहां पे? हुक्मरान कितने होते हैं वहां पर? करोड़पति और अरबपति कितने खड़े होते हैं मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए? इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई वहां पे मौजूद होता जिसको अल्लाह की खास तौफीक हो। लेकिन इस दीन की इज्जत और आबरू मसाकीन ने रखी हुई है। पर्दा हमारा जो रखा हुआ है, पर्दा जो रखा हुआ है मसाकीन ने रखा हुआ है। मसाजिद में अजानें भी वही देते हैं, ध्यान भी वही करते हैं। जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। अगर कोई दीन और शरीयत और नमाजें, आप बड़े बड़े उलमा, बड़ी बड़ी अमीर कबीर महफिलों में देख लीजिए, निकाह पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए उसी मस्जिद के इमाम को लेकर आते हैं जिसको बेइज्जत करते हैं बाद में, क्योंकि खुद तो अपने मुर्दे को भी दफन नहीं कर सकते हम लोग। नो डाउट। वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तभी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। लेकिन साथ साथ एक बार और इकबाल यहां पर उलमा के हवाले से भी बात करते हैं। वो जो मसाजिद में वो जो कौम को दर्स देने वाले लोग हैं, देखिए मछली हमेशा सर की तरफ से सड़ना शुरू होती है। यह मुमकिन नहीं है कि कौम तबाह हो जाए और उसके उलमा ठीक हों। पहले करप्शन उलमा में आती है, उलमा कमजोर होते हैं, उलमा सच बात कहने से डर जाते हैं। जब उलमा का रिस्क हराम और हलाल ना का फर्क बाकी ना रहे। पहले जमाने के उलमा होते थे, बादशाह के वक्त के पास बैठते नहीं थे जाके, बादशाह का रिस्क नहीं खाते थे। जो उसके पास तोहफा भेजता था 100 दफा तहकीक करते थे कि इसका रिस्क हलाल है कि रिस्क हराम है। जब इंसान बात कुछ करता हो और उसके दिल में कुछ हो, जब उसका रिस्क में हराम शामिल हो जाए, जब उसका अमल और उसके गुफ्तार में फर्क आ जाए, तो फिर उसका सबसे बड़ा अजाब यह होता है कि उसकी जबान की बरकत खत्म हो जाती है, वजन नहीं रहता, उसकी बात में वजन नहीं रहता। लिहाजा वो तकरीरें पे तकरीरें करता है, लेकिन लोग तब्दील नहीं होते, तासीर निकाल ली जाती है उसमें से। सबसे बड़ी सजा रिस्क हराम की यह है कि इंसान की जबान से तासीर ले ली जाती है। जैद साहब, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।